اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ یو سے میرے بہت ہی عزیز میرے بھائی شبیر صاحب بڑے ہی قرآنی آدمی ہیں، اور انہوں نے فون کیا کہ سورہ الشعراء کی 2 آیات 218 نمبر کی اور 219 نمبر اس کی وضاحت انہوں نے مانگی ہے کہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے جو تراجم ہیں وہ تو آپ کو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ وہ مذہبی طور پر ہیں، اور اس کی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایسے ہی بات کر کے پوری دلیل دیتے ہیں۔ جیسے قرآن الفجر کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے اندر، تو نیچے قرآن الفجر کا ترجمہ کیا ہوا ہے نماز فجر، یعنی قرآن کا ترجمہ نماز بنایا ہوا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہ ایسے کو بات کہہ دیتے ہیں، بلکہ پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کی اس طرح ٹیمپرنگ کی گئی، ان کے میننگز بدلے گئے ہیں۔ یہ جو مروجہ تراجم اور تفاسیر ہیں، روایات کی روح سے ایسا کچھ کیا گیا ہے۔ تو جو عربی کا ٹیکسٹ ہے، اگر وہ ذہن میں اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں عربک ٹیکسٹ کو، اور مذہب کو ذہن سے نکال دیں، تو پھر قرآن کریم انتہائی آسان ہے۔ اگر ذہن میں روایات ہیں اور اس طرح کی چیز ذہنوں کے اندر ہے کہ روایات کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اور پھر جو مروجہ تراجم ہے وہ بھی ذہن میں ہو، تو پھر اس صورتحال میں آپ قرآن کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ شروع میں آپ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روح سے ہی سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ انتہائی جامع ہے، انتہائی مکمل ہے، یہ کسی بھی روایت کا محتاج نہیں، اس میں کسی جگہ پر کوئی ایمبیگیوٹی یا ابہام نہیں، یہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ تو اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں جو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 218 میں ہے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، 218 اور 219، اس کے اندر بات صرف اتنی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو فرائض رسالت لگائے تھے کہ یہ فرائض ہیں رسالت کے، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ان فرائض رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی گواہی دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض رسالت کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے پورا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ فرائض لگائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پوری طرح سے ان کو ادا کیا۔ کہیں پہ کوئی غفلت نہیں برتی، کوئی کوتاہی نہیں کی، کہیں کوئی اس کے اندر تساہل پسندی سے کام نہیں لیا، بالکل ایکوریٹلی اس کو اسی طرح سے ادا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ اور ان 2 آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی قانون مکافات عمل کی پوری نظر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے اوپر، ان کی ایک موومنٹ کے اوپر اللہ کی نظر تھی۔ اللہ کی نظر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا کوئی بھی عمل وہ اوجل نہیں تھا، سب کچھ اس کے اوپر اللہ کے قانون کی نظر تھی۔ تو یہ چیز ہے، یہ شروع میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہم یہ جو انٹرپریٹیشن جب کریں گے تو یہ بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں۔ 218 نمبر کی آیت ہے کہ الذی یراک حین تقوم۔ یہ جو تقوم ہے اسی سے اقامت بھی ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ہو، تو آپ لیٹے لیٹے کام نہیں کرتے۔ کوئی بھی کام ہو آپ اس کے لیے کھڑا ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونا، تو کھڑے ہوں گے تو کوئی کام ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ اٹھیں، کھڑے ہوں، یہ کام کریں، اس کام کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، یہ اب ہم الفاظ بولتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں۔ دیکھیں، یہ جو تقوم یا اقامت یا قیام، یہ صرف نماز کے لیے تو نہیں بولا جاتا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ اقامت کا لفظ جو ہے یہ صرف نماز کے لیے بولا جاتا ہے، نہیں۔ دنیا میں آپ کوئی بھی، نماز بھی کام ہی ہے نا، آپ کوئی، بے شک وہ اس کا تعلق ورشپ سے ہے، کوئی بھی کام، قرآن نے تو نماز کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ تو صلاۃ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کمر ہمت کس لیں۔
اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، وہ تو صلات کی بات کر رہا ہے۔ صلات تو اے ٹو زی پورا نظام آ جاتا ہے جو قرآن دیتا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے، اس کے اندر جماعت سازی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک ریاست کا قیام کر کے اس کے اندر قرآن کے قوانین کی روح سے حکومت قائم کرنا، اس کا آئین بنانا قرآنی اصولوں کی روح سے، یہ ساری چیزیں صلات کے اندر آ جاتی ہیں۔ صلات کے لیے پھر اجتماعات جو کرنے ہوتے ہیں، میٹنگ بلانی ہوتی ہیں، مشورہ کرنا ہوتا ہے، پرابلم کے جو سلوشن تلاش کرنے ہوتے ہیں، یہ سارا عمل صلات کے اندر آ جاتا ہے۔ صبح سے شام تک جو بھی یہ اس سلسلے میں کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا صلات کے اندر آ جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ لیٹے لیٹے کوئی بھی کام دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنا کہ صلات صرف اقامت جو ہے یہ لفظ صرف نماز کے لیے ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کے لیے اقامت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے یرا کا، جو دیکھتا ہے تجھے، کا یہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ وہ دیکھتا ہے تجھے، ہینا تقوم، جب تو اٹھتا ہے۔ یہ چیز قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اے رسول تیرے ذمے لگائے ہیں، جو ڈیوٹیز تیرے ذمے لگائی ہیں، ان کو پرفارم کرنے کے لیے تو جب اٹھتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ ساری کی ساری تیرا جو عمل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو کس طرح سے ہمارے احکامات کی بجاوری کر رہا ہے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، یہ تو اللہ کی شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کی بجاوری میں پوری طرح سے عمل کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ دیکھتا ہے تجھے کہ تو ٹھیک ٹھیک اپنے فرائض پرفارم کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہا ہے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر آ جاتی ہے۔ کوئی دیکھے بالکل سادی بات ہے، سمپل بات ہے، واضح ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن مذہب کی روح سے تو پھر افسانے بنائے جاتے ہیں، اس میں پھر لوگوں کا دل لبھایا جاتا ہے، ان کو پھر مزے مزے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ قانون کی کتاب ہے، یہ حقائق کی کتاب ہے، یہ فیکٹس پہ رہتا ہے، کسی قسم کی کوئی جذباتیت یا مذہب کی بات نہیں کرتا۔ اب یہ اس میں آ جائے اگلی آیت کے اوپر، آگے کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اب اس میں پھر خطاب یہ کا ہے، یہ واحد مخاطب کے لیے ہے۔ تو کہتا ہے کہ اور ساجدین میں تیرے چلنے پھرنے کو بھی وہ دیکھتا ہے، جب تو وَتَقَلُّبَكَ، جب تو چلتا پھرتا ہے اپنی جماعت کے افراد کے اندر، جب تو چل پھر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کی اتباع میں جو نظام دینا تھا، اس کے لیے جو جماعت سازی انہوں نے کی، جس طرح سے لوگوں کو تیار کیا، ایک جماعت مرتب کی، تشکیل دی، تو وہ ان کے اندر پھر اللہ کے قوانین اور ضابطوں کو عمل کرانے کے لیے ان میں وہ چلتے پھرتے تھے کہ یہ کام یوں کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے کیونکہ وہ ان کے معلم تھے۔ تو یہ چیزیں ان کے جماعت کے افراد کے اندر ان کا چلنا پھرنا یہ آ جاتا ہے وَتَقَلُّبَ، چلنا پھرنا، کا تیرا، یعنی اے رسول تیرا اپنے جماعت کے افراد کے اندر چلنا پھرنا، پروگرام یا مشن کی تکمیل کے لیے چلنا پھرنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر میں تھا، اللہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے تو جماعت کی تشکیل کرتا ہے، تنظیم کرتا ہے، کس طرح سے ان کو اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرواتا ہے، کس طرح سے ان کا تو تزکیہ نفس کرتا ہے، کس طرح سے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کس طرح سے تو قرآن کے نظام کو ایک عملی شکل میں لانے کے لیے کس طرح سے ان کی تربیت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے افراد میں چلتے پھرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کی ڈائریکشن ان کی صحیح کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ چیز یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ فی الساجدین، یہ ساجدین یعنی وہ جماعت کے افراد وہ جو اللہ کے قوانین کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے تھے، ساجدین کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو
یہ دیکھیں کتنی بات واضح ہے، کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہے کہ کہیں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو۔ میں نے شروع سے بات واضح کر دی تھی کہ اگر آپ مذہب کو ذہن سے نکالیں گے، مسالک کو نکالیں گے، روایات کو نکالیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ اگر وہ نکال دیں تو ساجدین کے معنی تو بالکل واضح ہیں، وہ بیفور دا لا آف اللہ، اللہ کے قانون کے سامنے جھکنا۔ وہ اس لیے وہ جھکنا کیا ہوتا ہے؟ ان قوانین کو سمجھنا اور ایمان، اپنے ایمان کے، اپنی صداقت کے ساتھ پورا ان کے اوپر ایمان لے آنا، پوری سچائی اپنے ذہن میں یہ رکھ کے کہ یہ بالکل صدق پر مبنی ہے، اور ان کے اوپر ایمان لے آنا کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ایسے لوگ اس طرح سے جو قوانین کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، یہ جھکتے ہیں، قرآن ان کو ساجدین بولتا ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں پھر جو ان قوانین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پہلے تو جھکنا ہوتا ہے، تو یہ ساجدین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ یہ ہوتا ہے ساجدین کے معنی، اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا۔ کس لیے جھکنا؟ تاکہ ان پر عمل کر سکیں۔ اب سمجھ آئی کہ ساجدین کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ، یہ جو تیری جماعت کے اندر یہ جو لوگ ہیں ساجدین، ان کے اندر تیرا چلنا پھرنا، تاکہ دین کی اشاعت ہو، دین کا قیام ہو، اس کا نفاذ ہو، اس کے لیے تیرا ان کے اندر چلنا پھرنا یہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ دیکھ رہا سے مراد اللہ کا قانون مکافات عمل اس کی نظر میں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک فعل کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تو ایکچولی اللہ کی شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کی ذمہ فرائض منصبی عائد کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے ہی احسن انداز سے، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان فرائض کی بجا آوری میں اپنا پورا جتنا بھی ان کے پاس پوٹینشل تھا پورا کا پورا استعمال کیا۔ کہیں کوئی غفلت، کہیں کوئی کوتاہی، کسی قسم کی کوئی ذرا سی بھی کوئی لغزش ان سے نہیں ہوئی۔ تو یہ دو آیتیں بڑی ہی اہم ہیں، اور اگلی آیت میں تو پھر بالکل قرآن نے بات واضح کر دی، کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمیں بتا رہا ہے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی شہادت دے کر کہ وہ ساجدین تھے۔ اب قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ ہم شہادت اس لیے دے رہے ہیں کہ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی وہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے، اور علیم یعنی جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اس کا کیا عمل ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اس کا کیا عمل ہے، یہ ساری چیزیں وہ جان رہا ہوتا ہے، اور سن رہا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں۔ دیکھیں بات مکمل کر دی قرآن کریم نے، تو بالکل یہ واضح ہیں اس کے معنی، لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ اپنے آپ کو روایات اور وہ جو ان کی جو آگے جو چیزیں ہیں ان کے مسالک، ان سے اگر آپ اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے ذہن کو، اس کو قرآن مطہرون بولتا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنا ذہن پاکیزہ کرتے ہیں ہر قسم کے مسلک سے، ہر قسم کے فرقے سے، ہر قسم کی روایات کی آلودگی سے، جو لوگ اپنا ذہن پاک کر کے جب وہ آتے ہیں تو ان کو قرآن مطہرون بولتا ہے۔ یہ اس حالت میں جب لوگ مطہرون ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے پھر میرے قرآن کی ان کو سمجھ آتی ہے، ادروائز وہ میرے قرآن کے حقائق کو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا اس کے اوپر لائے گا، کہ آپ کو ترغیب دلائے گا، مائل کرے گا کہ آپ سوچیں، غور و فکر کریں۔ شکریہ۔